معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار کہ لوگوں، اللہ رب العالمین دن اور رات کو پھیرنے کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ یہ دن رات کا الٹ پھیر ہونا، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ سردی اور گرمی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار کہ اس کے اندر بصارت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہماری زندگی کے اندر مختلف حالات لے کر آتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اس میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کی سختی کیا ہوں گی، قیامت کے دن کا ماحول اور اس دن کے جو حالات لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ہیں کتنے بھیانک اور کتنے خطرناک ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت کے طور پر تمہارے سامنے وہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم اس دن سے بچنے کے لیے اپنی تیاری کر سکو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کی فطرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت تو قریب ہے، اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بہت زیادہ قریب ہے لیکن لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ اے وہ لوگوں جو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید کہ جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، کتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے، اس کی ایک آواز پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچے کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کی دن کی ہولناکی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی کہ ایک ماں اپنے بچے کو بھول جائیں گی، حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائیں گا، اتنا بھیانک وہ دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ اس دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، بے ہوشی کی حالت میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قیامت کے دن کا جو دن ہوگا وہ کتنا زیادہ لمبا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے اس دن سے اگر تم نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی، اگر تم نے اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، اگر تم نے اسلام پر ثابت قدم نہیں رہے، اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا، غلط راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں سورہ مزمل کے اندر کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ کیسے اپنے آپ کو اس دن سے بچاؤ گے اگر تم نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی، جس دن بچوں کو بوڑھا کر دیں گا۔ یعنی وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ اگر کوئی بچپن کی حالت میں ہوگا تو وہ حساب کتاب دیتے دیتے اس کا بڑھاپا آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی ہلکی سی منظر کشی کی پیش کی ہے کہ کس طریقے سے وہ دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اس دن سورج تم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اس کے باوجود آج ہم اس کی گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اس دن قیامت کے دن سورج تم سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور تم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا، وہ اس میں ڈوب رہا ہوگا۔ اپنے اعمال کے مطابق جیسا وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، اس کے مطابق وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کے بارے میں بیان فرمایا کہ لوگوں وہ جہنم کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اشتقت النار الی ربھا، کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، یعنی جہنم کتنی بھیانک چیز ہے، لوگوں اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ رب العالمین گرمی کی وجہ سے میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، یعنی اتنی بھیانک گرمی ہے، اتنی بھیانک آگ ہے کہ اس کا بعض حصے کو کھایا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو 2 سانسیں لینے کا حکم دیا کہ ایک سانس گرمی کے موسم میں جب وہ جہنم سانس چھوڑتی ہے، اور ایک سانس جب وہ لیتی ہے سردی کے موسم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں جو تم اتنی زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور لوگوں جب تم اتنی زیادہ جب ٹھنڈی محسوس کرتے ہو تو جب جہنم اپنی سانس کو کھینچ لیتی ہے تو سردی، یعنی تم کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں ہم نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کتنا اپنے آپ کو تیار کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر کوئی اپنے آپ کا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کے تعلق سے غور و فکر کرے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو سب سے پہلے، پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کو تم سے بھڑکایا جائے گا، لوگوں سے اور پتھروں سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو لوگوں ہم نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی؟ ہر کوئی اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ لوگوں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جو اپنے مقصد سے ہٹ گیا، جو اپنے مقصد سے دور بھاگے گا، وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر کوئی اپنا یہ مقصد چھوڑ کر کسی اور کام کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، تو وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آج ہماری زندگی کے اندر، آج ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا بہت دور، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور تم شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے بار بار یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں شیطان کے راستے پر مت چلنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ تم کو اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بہکا دیتا ہے تاکہ تم کو جہنم والا بنا دے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس آیت کے بعد فوراً بیان فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ لوگوں اگر ہدایت ملنے کے باوجود، اگر صحیح راستہ ملنے کے باوجود اگر پھر بھی تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو لوگوں جان لو اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، پھر اللہ رب العالمین تم کو ایسا عذاب دے گا کہ اس عذاب سے بچانے والا تم کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو لوگوں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو شخص اس عبادت سے اعراض کریں گا، اللہ کی عبادت سے دور بھاگیں گا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ذلیل اور رسوا کر کے ان کو جہنم میں داخل کریں گا۔ اللہ رب العالمین منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں داخل کریں گا اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بار بار لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف ابھارا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، صحیح راستے پر چلو گے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں دنیا کے اندر بھی خوشحالی ہوں گی اور آخرت میں اللہ رب العالمین تم کو بہترین گھر نوازیں گا، پاکیزہ ٹھکانہ ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ شرط لگا دی کہ ایمان لانے کے بعد جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، چاہے وہ مذکر ہو یا چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، ہم ان کو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہترین انجام، بہترین ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے۔ لوگوں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور بھاگ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم دنیا کمانے میں لگ جائے، کتنی دنیا کماؤ گے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھاگ کر تم اپنے کتنی دنیا کما سکتے ہو؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے، قبر کی زندگی کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گا۔ بندہ کہیں گا اے اللہ رب العالمین، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے دنیا میں مجھ کو آنکھ عطا فرمائی تھی، بینائی دی تھی، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو وہ کہیں گا کہ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ میری آیتیں، میری باتیں، میرے دین کی باتیں تمہارے پاس پہنچی، تم نے اس کو بھلا دیا، اس لیے آج کے دن تجھ کو بھلا دیا جائے گا، تیری کوئی بات نہیں مانی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جب آپ کعبے کے سامنے سجدہ کرتے تھے لوگ آپ کے اوپر گندگی لا کر ڈال دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو پہلے جو لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے، نبوت کے بعد وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر
اور پاگل کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کفار مشرکین جب آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو اس سے آپ کے سینے کو تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے دل کے اندر بہت زیادہ تنگی محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان محسوس کرتے ہیں۔ اے نبی اگر تم کو میری مدد چاہیے، اگر تم چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ کی مدد چاہیے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کو مدد کرنے کے لیے، نبی کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے راستہ بیان فرمایا کہ اے نبی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی اگر تم چاہتے ہو کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہو تو اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، اپنے رب سے تعلقات استوار کیجئے، اپنے رب سے اپنے تعلقات کو جوڑیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ نمازیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد مانگیے، عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور موت آنے تک اے نبی، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جس نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ لوگوں آج ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دیا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ہم عبادت میں اتنی زیادہ کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو لوگوں اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر اپنے ان بندوں کے لیے بشارت دی ہے، ان بندوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کرنے والے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون کہ اے میرے عبادت کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے میری عبادت کرنے والوں لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تم پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوں گے۔ لوگوں آج مسلمانوں پر جو خوف و ہراس اور خوف اور ڈر کا جو ماحول قائم ہے حکومت کے تعلق سے یا کسی کے بھی تعلق سے، آج مسلمان جو لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ورنہ اللہ رب العالمین تو وعدہ کیا ہے کہ یا عبادی اے میری عبادت کرنے والوں، پہلے عبادت کرنے والے بندے تو بنو، یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میری عبادت کرنے والو آج کے دن نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ تم کبھی غم زدہ ہوں گے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت لوگوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ہم دشمن کا ہم سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے صرف تمہارے گناہ ہی کافی ہے، تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے تمہارے گناہ ہی کافی ہے، تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم گناہوں کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرو گے تو یہ گناہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بات کہنے کے بعد، اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد جو لوگ اس بات پر جم گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی،
فلا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنتی ہے، جزاء بما کانوا یعملون، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ یعنی اگر تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے راستے ہموار کریں گا، اور اگر تم اللہ کی عبادت سے اعراض کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو ہلاک و برباد کر دیں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الخمیستی، کہ دینار و درہم کا بندہ ہلاک و برباد، دینار و درہم کی عبادت کرنے والا ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ لوگ تو روپیے پیسے کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ کیوں کہا کہ دینار و درہم کی عبادت کرنے والا؟ اس وجہ سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جب آدمی روپیہ پیسہ کمانے کی چکر میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہ روپیہ پیسہ، یہ دنیا کی مال و دولت تم کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے، تو تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہو اور اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دینار اور درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو گیا، کہ اگر اس کو ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو وہ ناخوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فبشر عباد، کہ میری عبادت کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد، کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، جو لوگ شرک و بدعت کا راستہ چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عقل و مند ہے، جو اللہ رب العالمین کی باتوں سے، قرآن و حدیث کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے دور نہیں بھاگتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، شیطان نے اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا تھا کہ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اے لوگو صرف تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور تم شیطان کی عبادت سے دور رہنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے تم میں سے اکثر لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو لوگوں تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ لوگوں شیطان کے راستے کی اتباع مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ لوگوں آدمی دو ہی چیزوں کی عبادت کرتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کریں گا یا تو شیطان کی۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے، شیطان نے بھی اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ان کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھ کو اس بات کی مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی تھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ لوگوں تم اکثر لوگوں کو اللہ کا ناشکرہ پاؤں گے، الا عبادک منہم المخلصین، اور یہ بات یاد رکھنا، شیطان کے حملے سے بچانے والی، شیطان کے وسوسے سے بچانے والی سب سے بنیادی چیز اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا
کہ تم میرے اکثر بندوں کو گمراہ کریں گا، ان کو اکثر لوگوں کو تو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا میری عبادت کرنے والے بندے تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو لوگوں، اگر تم اللہ کی عبادت کو نہیں کرو گے، اگر اللہ کے راستے سے دور بھاگو گے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کرو گے، تو لوگوں تم شیطان کے راستے پر تمہارے لیے شیطان کو تم کو بہکانا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ افلم تکونوا تعقلون، کہ لوگوں یہ بات تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تم کو عقل دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے آخر ہم اتنے زیادہ دور کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے؟ کس وجہ سے ہمارے اندر عبادتوں کی لذت اور وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے؟ لوگوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے دن بدن ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کی امید، جنت کی نعمتوں کو پانے کی کوشش آج ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جب لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر جب اللہ رب العالمین کی تعظیم ہوگی، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوگا، تو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر جب اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کا شوق ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، تو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر، لوگوں آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے 5 سے 6 انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ تمام انبیاء کرام اللہ نے ان کی دعائیں قبول کیوں کی، اور ایسی حالت میں دعائیں قبول کی ہیں کہ جس وقت تو دعاؤں کے قبول ہونے کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی حالت میں، جب اولاد پیدا ہونے کی تمام اسباب بند ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک زندہ رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا۔ ایوب علیہ السلام جو کئی سال تک مصیبت اور پریشانی میں، اتنی لمبی بیماری میں مبتلا تھے، اس کے باوجود زندہ تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں قبول کیوں کی؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ ایسے بندے لوگ تھے، یہ ایسے بندے تھے کہ جب یہ صحیح حالت میں تھے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم کو یعنی اللہ رب العالمین کو ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت تھی، اللہ کی تعظیم تھی، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر اور خوف تھا، اللہ رب العالمین سے امیدیں بھی تھی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف تھا، وہیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی امیدیں بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو جب اللہ کی عبادت سے جوڑو گے، اللہ تمہاری عبادتیں قبول کریں گا۔ ورنہ تم کتنی دعائیں کر لو، اگر تم یہ گناہ، یہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ تمہارے گناہ ہیں، کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا۔ انبیاء کرام
اللہ رب العالمین کو ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ لوگوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی تو فرض عبادتیں انجام دیتے ہی ہے، ان کے پہلو نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت کتنی بھی زیادہ مصیبت اور پریشانی ہو، کیسا بھی ماحول ہو، ان کے پہلو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو ڈر کے ساتھ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کے ثواب کی امید کو پانے کے لیے وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ لوگوں تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہے، تم کو نہیں معلوم۔ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، لوگوں تم کبھی اس کا احساس، تم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ تو لوگوں اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی امید اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہے جو لوگوں کو عبادت کی طرف ابھارنے والی ہے، جو لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے والی ہے۔ اگر ہمارے درمیان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہم خود بخود اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لوگوں زبانی محبت سے کوئی دعویٰ نہیں، زبانی محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں بیان فرمایا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر کوئی زبانی طور پر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں زبانی محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا، یہود و نصارہ یہی بات کہتے تھے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہو تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب کیوں دیں گا، اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں کیوں داخل کریں گا؟ اس وجہ سے کہ تم صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس جہنم سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، تو اللہ سب سے اس کا بنیادی ذریعہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود، اگر تم نے اپنی حالت نہیں سدھاری تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے۔ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے اعراض کرتے ہیں، اپنے دین سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان قریب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ختم کر کے ایسی قوم لے کر آئیں گا جو اللہ سے محبت کریں گی اور اللہ ان سے محبت کریں گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کوششیں کریں گی، جہاد کریں گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ انما ولیکم اللہ، اور جو نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے،
یہی لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم کو ختم کر کے ایسی قوم لے کر آئیں گا جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوں گی اور اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کریں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں اگر تم دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ اس کے رسول کو بھلا دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دوسری چیزوں کی محبت کو مقدم رکھو گے کہ اے لوگوں تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ تجارت جس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے تم دن رات محنت کرتے رہتے ہو اور اللہ کی عبادت سے غفلت برتتے ہو، لوگوں یہ تمام چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو لوگوں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام باتیں بیان فرمائی، اور یہی چیزیں تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے بنیادی سبب اور ذریعہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہی تم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو لوگوں ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کی فرض عبادتیں انجام دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین بندہ مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرے اور ہم کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔